عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تنبیہ الغافلین میں ایک روایت نقل کی ہے۔ روایت یہ نقل کی ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی سگی بہن کا انتقال ہو گیا۔ اس کی جب سگی بہن کا انتقال ہوا تو اس کے جنازے میں شریک تھا اور قبر میں بھی اترا اور بہن کو دفنا وغیرہ کے واپس آ گیا۔ گھر آیا تو اسے اپنی کوئی تھیلی تھی اشرفیوں کی جو اپنے ساتھ رکھتا تھا، وہ تھیلی اس کو غائب نظر آئی، پتہ نہیں چلا کہاں چلی گئی۔ تلاش کرتے کرتے اس کے ذہن میں آیا کہ شاید قبر کے اندر میں جو گیا ہوں بہن کو اتارنے کے لیے، یہ تھیلی وہیں گری ہے۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو لیا اور سیدھے قبرستان چلا گیا۔ قبرستان میں گیا اور بہن کی قبر کھدوائی، ساتھ کھڑا رہا۔ جب بہن کی قبر کھدوائی تو ابھی مکمل لاش تک نہیں پہنچے تھے کہ تھیلی نظر آ گئی۔ تھیلی اٹھا لی اس نے کہا تھوڑا اور کھودو، تھوڑا اور کھودو تاکہ اندر کچھ شاید نظر آ جائے۔ جب لاش تک پہنچے تو دیکھا تو آگ جل رہی ہے اور اس آگ کے اندر یہ لاش جل رہی ہے۔ اس نے فوراً بند کرو، فوراً بند کرو، بند کروا دیا۔ واپس آیا، واپس آ کر کے ماں سے ملا، ماں سے کہا ماں یہ بتاؤ کہ میری بہن کی ایسی کیا خاص صفت تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی قبر میں آگ دیکھی، کیا صفت تھی؟ تو ماں نے بیٹے کو جواب دینے سے خاموشی اختیار کی، جواب نہیں دیا۔ بیٹے نے اصرار کیا بار بار کہ اماں بتا تو دو کچھ، مجھے بھی پتہ چلے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا عیب ایسی برائی اس کے اندر تھی جس سے میں بچ سکوں تو میں اپنے آنکھ کو بچاؤں۔ تو ماں نے کہا بیٹا دیکھ، تیری بہن کے اندر کچھ خرابیاں تھیں۔ ایک خرابی تو یہ تھی کہ یہ نماز وقت پر نہیں پڑھتی تھی، وقت سے ٹال کے پڑھتی تھی۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں غور سے سن لیں، جو کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور اذان کی آواز آتی ہے اور یہ اذان کی آواز کو اہمیت دینے کے بجائے اپنے کچن کے نظام حکومت کو نبھانے کے لیے بڑا ہمتن جناب والا اپنے آپ کو لگائے رکھتی ہیں کہ میرا پکوڑا خراب نہ ہو جائے اور میری پڈنگ خراب نہ ہو جائے، اور یہ بریانی کو میں نے جناب والا کہہ لیجیے کہ دم دینے کے لیے رکھا ہے، یہ کہیں یہ نہ ہو جائے۔ میرے عزیزو، اس کچن کی ریاست سے نکل کر اللہ کی ریاست میں آ جایا کرو جب اذان سن لیا کرو۔ خواتین کے لیے خاص طور سے، مردوں کے لیے تو نظام بنا ہوا ہے، اذان ہو گئی ان کو پتہ ہے کہ 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہونی ہے، اب 15 منٹ میں اپنا سارا سسٹم سمیٹ کے انہوں نے پہنچنا ہے۔ لیکن عورتیں کیا کرتی ہیں، بس یہ تھوڑا سا ایک کام رہ گیا، بس یہ 2 برتن دھونے باقی رہ گئے، بس اب وہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے نماز کا وقت ختم ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں وہ پھر شور مچاتی ہیں، او فلانی تو نے نماز نہیں پڑھنی کیا، تو نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ تو آگے سے کیا جواب دیتی ہیں، وہ اماں چپ کر کے بیٹھ جا، تجھے اپنے قبر میں جانا ہے، مجھے اپنے قبر میں جانا ہے۔ یہ جواب دیتی ہیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی ماؤں کو، اپنی ساسوں کو۔ یہ جواب دینے سے کام نہیں چلے گا کہ تجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے۔ جانا ضرور تجھے اپنی قبر میں ہے، لیکن وہاں یہ حال ہوگا جو یہ حال دیکھ کر کے سگا بھائی آیا ہے کہ قبر کے اندر موجود ہے اور آگ جل رہی ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹے تیری بہن کا ایک عیب تو یہ تھا کہ نماز کو صحیح وقت پہ ادا نہیں کرتی تھی، ٹال کے پڑھتی تھی۔ نمبر 2، وضو اور طہارت کا اہتمام صحیح نہیں کرتی تھی۔ اس کو میں ٹوکتی بھی تھی کہ بس صحیح سے وضو کیا کر، صحیح وضو کیا کر، لیکن اور تیسری بات یہ تھی جب رات کو سب سو جاتے تھے تو یہ چپکے سے نکل کر پڑوس کے گھر کی کھڑکی پر جنگلے پہ جا کے کان لگا کے ان کی باتیں سنا کرتی تھی، اور ان کی باتیں سن کر کے دوسرے دن اپنے ملنے جلنے والیوں میں، سہیلیوں میں یہ باتیں ادھر ادھر کیا کرتی تھی۔ یہ وجہ ہے جو آج یہ آگ میں ابھی جل رہی ہے۔ ابھی تو جہنم دور کی بات ہے، اس کی قبر ہی جہنم بن گئی اس کے لیے۔ تو میری ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ نماز کو ٹال کے نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ٹال کے پڑھنے والوں کے لیے عذاب جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے، جہنم کا عذاب ہے ان نمازیوں کے لیے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ٹال کے پڑھتے ہیں۔
ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. جب وقت ختم ہونے کو لگتا ہے آ کے فٹافٹ مرغے کی ٹھونگ کی طرح 4 ٹھونگ ماری، ہو گئی نماز جی. یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کی نماز جو ہے نا اسے جہنم سے نہیں بچائے گی. تو اللہ نے ان نمازیوں کے لیے جہنم کی وعید سنا دی ہے. آپ کہیں گے یہ کون سی الٹی سیاست چل رہی ہے بھائی، بندہ نمازی ہے اور قرآن میں اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہوئی ہے. وہ نمازی کون سا ہے جو نماز کی روح نکال کے نماز پڑھتا ہے؟ ایک ملازم ہو اور بڑا سینئر ملازم ہو کسی فیکٹری کا، کسی کمپنی کا، کسی دفتر کا، اور وہ اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتے ہوئے سارے اصول و ضابطوں کو بالائے طاق رکھ کر کے جناب والا کام کرتا ہو. بتاؤ باس کو، سیٹھ کو، مالک کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ کم بخت تو میرا سب سے سینئر آدمی ہے، تو سب سے بیڑا غرق میرے اصول کا تو ہی کر رہا ہے؟ تو ایسا نمازی جو اپنے آپ کو بڑا پابند سمجھتا ہے اور پھر وہ نماز کی روح نکال کے نماز ادا کرتا ہے، نماز کا بیڑا غرق کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے نمازی کو میں نے کیا کرنا ہے؟ جہنم کا ایندھن بنانا ہے اس کو. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے. نماز کے جو آداب ہیں ان آداب اور شرائط میں طہارت سب سے اہم ہے. اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے.